تو آج ہم جموں و کشمیر کی اینشنٹ ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ میتھولوجی اور آرکیولوجی، یعنی آپ کہہ لیں کہ پرانی کہانیوں اور ٹھوس ثبوتوں کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مکسچر ہے۔ نیلامتا پرانا کے مطابق آج جہاں کشمیر ویلی ہے وہاں کبھی ایک بہت بڑی جھیل ہوا کرتی تھی، نام تھا ستیسر، اور اس جھیل میں ایک عفریت یعنی ایک ڈیمن رہتا تھا جو آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ پھر ایک بزرگ کشیپ نے پہاڑوں کو کاٹ کر جھیل کا پانی نکالا اور اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ سری نگر کے قریب برزا ہوم کی آرکیولوجیکل سائٹ ہمیں سیدھا نیولتھک دور میں یعنی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے لے جاتی ہے۔ یہاں جو ثبوت ملے ہیں وہ اس دور کی زندگی کی ایک بہت واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور وہاں کیا ملا ہے؟ مطلب کیا وہ لوگ عام گھروں میں رہتے تھے؟ نہیں، عام گھروں میں تو بالکل نہیں۔ وہ لوگ دراصل زمین کے نیچے گڑھے کھود کر رہتے تھے، جنہیں سبٹرینین پٹ ڈویلنگز کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ گھر اوپر سے تنگ اور نیچے سے چوڑے ہوتے تھے، شاید شدید سردیوں سے بچنے کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں سے ملنے والے اوزار بھی کمال کے ہیں، صرف پتھر کے نہیں بلکہ جانوروں کی ہڈیوں اور سینگوں سے بنے ہوئے اوزار بھی ملے ہیں، سوئیاں، مچھلی پکڑنے کے کانٹے اور کھال صاف کرنے والے آلات۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف کسان نہیں تھے بلکہ ماہر شکاری، مچھوارے اور کاریگر بھی تھے۔ ایک منٹ، زمین کے اندر گڑھے والے گھر اور ہڈیوں سے بنے ہارپونز، یہ اس دور کے انڈین سب کانٹیننٹ کی باقی جگہوں سے کافی مختلف لگتا ہے۔ یہ انداز تو کہیں اور بھی پایا جاتا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ برزا ہوم میں ملنے والی چیزیں، خاص طور پر گھروں کا سٹائل، مٹی کے برتنوں کے ڈیزائن اور اوزار بنانے کی تکنیک، ان میں سینٹرل ایشین کلچرز کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدیم کشمیر دنیا سے کٹا ہوا کوئی الگ تھلگ علاقہ؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل بھی الگ تھلگ نہیں تھا۔ جی، برزا ہوم سے ملنے والا ہر ثبوت، مطلب وہ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ کشمیر ہزاروں سال پہلے بھی ایک اہم کلچرل برج تھا۔ یہ ایک سنگم تھا، ایک کراس روڈز، جہاں سینٹرل ایشیا اور انڈین سب کانٹیننٹ سے آنے والے لوگ، خیالات اور تجارتی سامان آپس میں ملتے تھے۔ یہ اس قدیم دنیا کے ایک بہت بڑے اور فعال نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ واہ! تو ہم نے ایک میتھولوجیکل جھیل سے اپنا سفر شروع کیا اور ایک 5000 سال پرانے انٹرنیشنل کلچرل ہب کی حقیقت تک پہنچ گئے۔ یہ کہانیاں اور ثبوت دونوں مل کر کشمیر کی تاریخ کو کتنا مکمل کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ اگر مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک پل کا کردار نبھانا کشمیر کے ڈی این اے میں شروع سے ہی شامل ہے، تو اس قدیم شناخت کی گونج نے صدیوں کے دوران اس کے فن، فلسفے اور لوگوں پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ تو آج ہم ان سورسز کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک پہاڑی علاقہ جو ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، وہ صدیوں تک نہ صرف ایک ملٹری سپر پاور کیسے بنا رہا، بلکہ دنیا بھر کے لیے علم اور فلسفے کا مرکز بھی۔ بالکل، یہ پاور اور نالج کا کمبینیشن ہی کشمیر کی اینشنٹ ہسٹری کو اتنا خاص بناتا ہے۔ شروعات ہوتی ہے، کہتے ہیں، مورین امپائر سے، فرسٹ ملینیم بی سی ای میں۔ جی ہاں، ایمپرر اشوکا نے وہاں چیزوں کو چلانے کا ایک پورا سسٹم بنایا تھا۔ صحیح۔ اور اشوکا کا سسٹم اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس نے، آپ کہہ سکتی ہیں، پہلی بار کشمیر کو مین لینڈ انڈین پولیٹیکل سٹرکچر سے جوڑا۔ یہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو چینج نہیں تھا۔ اچھا۔ یہ ایک کلچرل برج کی شروعات تھی۔ اس کے بعد سورسز بتاتے ہیں کہ کشان اور ہونا رولرز کا بھی اثر رہا، اور ان کے ساتھ جیسے بدھزم وہاں پھیلا۔ تو پھر مونسٹریز اور سٹوپاز بن سے لگے؟ جی، ہمیں مونسٹریز یعنی وہاراز جہاں منکس رہتے اور پڑھتے تھے، اور سٹوپاز وہ ڈوم شیپڈ سٹرکچرز جہاں ہولی ریلکس رکھے جاتے تھے، بنتے نظر آتے ہیں۔ تو مورین اور کشان جیسے بڑے امپائرز کا اثر تو تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب کشمیر کی اپنی لوکل پاور ابھرنا شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے کرکوٹا ڈائنیسٹی کی انٹری ہوتی ہے اور معاملہ واقعی بدل جاتا ہے۔ ان کا سب سے فیمس رولر تھا للتا دتیہ مکتاپیڈا۔ سورسز کہتے ہیں اس کی امپائر آسام سے کیسپین سی تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب یہ تو اس زمانے کی آدھی دنیا ہو گئی۔ کیسپین سی تک
جی، اتنی بڑی اور ڈائیورس امپائر۔ تو اسے مینج کیسے کیا جاتا تھا؟ کیا یہ صرف ملٹری پاور تھی یا کوئی اسمارٹ ڈپلومیسی بھی کام کر رہی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف تلوار کے زور پر نہیں تھا۔ اتنی بڑی امپائر کا مطلب تھا کہ سینٹرل ایشیا کے اہم ٹریڈ روٹس جیسے سلک روڈ کے کچھ حصے ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ اچھا، تو پیسہ آ رہا تھا؟ بے پناہ دولت، اور ساتھ میں نئے آئیڈیاز اور کلچرز بھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے مارتنڈ سن ٹیمپل، جو للتادتیہ نے بنوایا۔ سنا ہے اس کے بارے میں؟ اس کا آرکیٹیکچرل سٹائل دیکھیں تو اس میں گندھارن، گپتا اور یہاں تک کہ رومن انفلوئنسز کی جھلک ملتی ہے۔ یہ اس دور کے گلوبل کنیکشنز کا جیتا جاگتا ثبوت۔ بالکل۔ ویٹ اے منٹ، کرکوٹا ڈائنیسٹی کی اتنی بڑی ملٹری سکسیس کے بعد یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ اگلی ڈائنیسٹی اتپالا ایکسپینشن چھوڑ کر کلچر پر فوکس کر رہی تھی۔ صحیح۔ مطلب ایک جیتی ہوئی فوج اچانک تلواریں چھوڑ کر کتابیں اٹھا لے، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہ ایک بہت فیسینیٹنگ شفٹ ہے۔ کنگ اونتی ورمن نے شاید یہ ریئلائز کیا کہ اتنی بڑی امپائر کو ہمیشہ قبضے میں رکھنا مشکل ہے۔ پریکٹیکل ڈیسیژن تھا۔ بالکل۔ ان کا فوکس ملٹری سے ہٹ کر کلچرل کنسولیڈیشن پر چلا گیا۔ انہوں نے ایک قسم کا، آپ کہہ سکتی ہیں، رینیسنس شروع کیا۔ صحیح۔ صدیوں کی جنگ کے بعد اچانک شہروں میں پوئٹس، فلاسفرز اور آرٹسٹس کو سرپرستی ملنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے سنسکرت لرننگ کو ریوائیو کیا، وشنو اور شیوا کے لیے نئے مندر بنوائے اور بدھسٹ وہاراس کو بھی سپورٹ کیا۔ تو بیسیکلی اسٹیٹ کی انرجی کو فتح سے فلسفے کی طرف موڑ دیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ کلچرل گراؤنڈ ورک آگے جا کر ایک بڑے انٹلیکچوئل بوم کی وجہ بنا۔ سورسز ہمیں 10th 11th سینچریز میں لیے جاتے ہیں اور ایک نام بار بار آتا ہے، ابھینو گپتا۔ جی، ان کی وجہ سے کشمیر ہندو فلسفی کا ایک گلوبل سینٹر بن گیا۔ یہاں کشمیر شیوازم کا ذکر ہے۔ عام لسنر کے لیے یہ کیا ہے اور عام ہندو فلسفی سے کتنا الگ تھا؟ بالکل۔ موٹے طور پر جہاں دوسری فلسفیز خدا کو کہیں باہر ڈھونڈتے ہیں، کشمیر شیوازم کہتا ہے کہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی، جسے وہ پرم شیوا کہتے ہیں، جی، وہ آپ کے باہر نہیں، آپ کے اندر ہے، آپ کی اپنی کانشیسنس میں ہے۔ انٹرسٹنگ۔ یہ سیلف ریئلائزیشن کا ایک بہت ڈائریکٹ اور انٹلیکچوئل راستہ تھا۔ اس نے کشمیر کو فلسفی کی دنیا میں ایک الگ پہچان دی۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ ان سب سورسز کو جوڑ کر دیکھیں تو قدیم کشمیر صرف ایک پہاڑوں نے گھری ہوئی جگہ نہیں تھی۔ جی نہیں۔ یہ ایک ایسی ڈائنامک سٹیج تھی جہاں پہلے ملٹری پاور نے دنیا کے حصوں کو فتح کیا اور پھر اسی زمین پر فلسفی اور نالج نے ایسی اونچائیاں چھوئیں جس کا اثر آج تک ہے۔ اور یہ ایک تھاٹ پرووکنگ سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ان سورسز سے ہمیں ایک پاورفل لیگیسی نظر آتی ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے کہ جب کوئی ریجن ملٹری مائٹ کے ساتھ ساتھ پاورفل آئیڈیا وقت کے ساتھ ایک پاورفل آرمی سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ میڈیول اور سلطنت پیریڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس جو نوٹس ہیں ان کے مطابق ہمارا مشن صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 14th سینچری میں کشمیر میں اسلام اتنی مضبوطی سے قائم کیسے ہوا۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نوٹس میں ذکر ہے کہ محمود آف غزنی نے 10th سینچری کے آخر میں حملہ کیا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ صحیح۔ تو اصل سٹوری وہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ ہاں، اصلی ٹرننگ پوائنٹ 14th سینچری کے شروع میں منگل حملوں کے بعد آیا۔ ان حملوں نے اس وقت کے راجا سہادیوا کے کنٹرول کو، آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کمزور کر دیا۔ اچھا، تو اصل کہانی حملے کی نہیں بلکہ اس حملے سے پیدا ہونے والے پاور ویکیوم کی ہے۔ بالکل۔ جیسے ہی پاور کمزور ہوئی، نئے پلیئرز کے لیے میدان کھل گیا۔ تو اس موقع پر کون سامنے آیا؟ یہاں ایک نیا کیریکٹر انٹر ہوتا ہے، رنچن، لداخ سے ایک شہزادہ۔ وہ منگول اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر تھا اور اس نے اس کمزور سچویشن کا فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اٹھایا مطلب؟ اس نے 1320 میں سہیدیوا کو قتل کر کے خود کو رولر اعلان کر دیا۔ اوہ واو! تو یہ رنچن جو باہر سے آیا تھا اس نے خود کو رولر اعلان کر دیا، لیکن ان نوٹس کے مطابق اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ ایک پولیٹیکل موو تھا یا کچھ اور؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ رنچن نے اسلام قبول کر کے سلطان صدر الدین کا نام اپنایا اور وہ کشمیر کے پہلے مسلم رولر بنے 1320 سے 1323 تک۔ لیکن صرف 3 سال کے لیے؟
ہاں، ان کی موٹیوز پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے آگے کا راستہ بنایا۔ ایک منٹ، نوٹس میں لکھا ہے کہ ان کے بعد ان کی بیوہ کوٹا رانی نے کچھ عرصے کے لیے ہندو حکومت دوبارہ قائم کی۔ یہ تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹ ہے۔ جی ہے۔ اس کا مطلب یہ چینج اتنا سٹیبل نہیں تھا شروع میں؟ بالکل نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ ٹرانزیشن فوراً نہیں ہوا، لیکن کوٹا رانی کا رول بہت شارٹ تھا۔ اصل سٹیبل ڈائنیسٹی ایک سمجھدار امیر شاہ میر نے 1339 میں قائم کی۔ اور یہاں سے کشمیر سلطنت کا آغاز ہوا۔ صحیح۔ سلطنت سے یہاں مطلب ہے کہ اب حکومت کا پورا سسٹم بدل گیا، یعنی ہندو مونارکی سے ایک ایسے دور میں جہاں حکمران سلطان کہلاتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسٹیٹ کا نظام اسلامی اور فارسی کلچر سے انفلوئنس ہوا۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو شاہ میر ڈائنیسٹی تقریباً 2 صدیوں تک چلی، مطلب 1339 سے 1560 تک۔ اور اسی دور میں اسلام وادی کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ ہاں، یہ صرف ایک پولیٹیکل چینج نہیں تھا، یہ ایک پورا کلچرل شفٹ تھا۔ تو اس 200 سال لمبی سلطنت میں کیا نوٹس کسی خاص رولر پر روشنی ڈالتے ہیں جس کا اثر سب سے زیادہ رہا ہو؟ ہاں، ضرور۔ ایک اہم نام سلطان سکندر کا ہے، 1389 سے 1413 تک۔ انہیں بت شکن یا آئیکونوکلاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بت شکن یعنی آئیڈل بریکر۔ جی، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ پالیسی کے تحت مندروں کو تباہ کیا اور اسلامک اداروں کو بڑھاوا دیا۔ ان کا دور اس کلچرل شفٹ کو مضبوط کرنے میں اہم تھا۔ اور نوٹس میں 16 سینچری کے یوسف شاہ کا بھی ذکر ہے، وہ تو اس ڈائنیسٹی کے آخری دور میں آئے۔ ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کا دور اس سلطنت کے اینڈ اور مغلوں کے رائز سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے بعد ہی کشمیر مغل امپائر کا حصہ بن گیا۔ تو یہ چیپٹر وہاں ختم ہوا؟ ہاں۔ یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج ہم 14th-15th سینچری کے کشمیر کو جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اس دور کے فارسی کرونیکلرز یعنی ہسٹورینز کی آنکھیں ہیں۔ بالکل۔ سورسز میں سید علی کی تاریخ کشمیر کا ذکر ہے، جسے باہرستان شاہی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطانز کے دربار میں رہتے تھے اور اس دور کے واقعات، کلچرل لائف، آرٹ سب کچھ ریکارڈ کرتے تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ سفر غزنی کے ناکام حملے سے شروع ہوا، پھر منگول حملوں سے پیدا ہونے والے پاور ویکیوم نے نئے پلیئرز کو موقع دیا، اور آخر میں ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی جس نے ریجن کی مذہبی اور کلچرل پہچان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آخری سوچ یہ ہے کہ یہ سورسز بتاتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور اور مذہبی تبدیلی آپس میں گہرے طور پر جڑے ہوئے تھے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں کتنی بار ایک بڑا کلچرل شفٹ کسی بڑی جنگ سے نہیں بلکہ پاور کے خلا اور صرف ایک با اثر شخص کے صحیح وقت پر لیے گئے فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو نوٹس ہیں وہ ایک ہی جگہ کی 2 بالکل مختلف کہانیاں سناتے ہیں۔ جی بالکل۔ کیسے مغلوں کا کشمیر یعنی زمین پر جنت بعد میں افغانوں کے دور میں ایک ظلم کی داستان بن گیا۔ یہی تو اس میں سب سے دلچسپ بات ہے۔ چلے اس سفر کو سمجھتے ہیں جو 1586 سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے نوٹس کی شروعات ہوتی ہے اکبر کی فتح سے، لیکن کیا یہ صرف ایک اور علاقے پر قبضہ تھا یا مغلوں کے لیے کشمیر کوئی خاص اہمیت رکھتا تھا؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف قبضہ نہیں تھا۔ مغلوں کے لیے کشمیر ایک سٹیٹس سمبل تھا، آپ کہہ سکتی ہیں، ایک پرائز پوزیشن تھا۔ اچھا۔ وہ وسطی ایشیا سے آئے تھے اور کشمیر کی ٹھنڈی آب و ہوا، اس کے پہاڑ، جھیلیں، یہ سب انہیں اپنے وطن کی یاد دلاتا تھا۔ تو یہ ایک جذباتی وابستگی بھی تھی۔ بالکل۔ یہ صرف سیاسی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک ایموشنل کنیکشن تھا جو اکبر کے بعد خاص طور پر جہانگیر کے دور میں بہت واضح نظر آتا ہے۔ اچھا، تو یہ جہانگیر اور شاہ جہاں کا دور ہے جسے اکثر کشمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جی۔ نوٹس میں شالیمار اور نشات باغ جیسے مشہور باغات کا ذکر ہے، مطلب انہوں نے کشمیر کو ایک شاہی سمر ریزورٹ بنا دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے کشمیر کو اپنی سلطنت کا زیور سمجھا، باغات بنوائے، آرٹ اور دستکاری کو فروغ دیا۔ تو اپنی شان و شوکت کا اظہار کر رہے تھے۔ جی، کشمیر ان کے لیے ایک کینوس تھا جس پر وہ اپنی تہذیبی برتری کی تصویر بنا رہے تھے۔ لیکن یہ باغات تو شاہی خاندان اور عمرہ کے لیے تھے۔ عام کشمیری کی زندگی پر اس ابتدائی مغل دور کا کیا اثر پڑا؟
کیا نوٹس اس پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں؟ نوٹس بتاتے ہیں کہ شروع میں امن اور استحکام تو آیا، مقامی سلطنتوں کی جو آپسی لڑائیاں تھیں وہ ختم ہوئیں، تجارت کو فروغ ملا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمام تر توجہ شاہی پروجیکٹس پر تھی اور ٹیکس کا بوجھ تو عام آدمی پر ہی پڑتا تھا، تو جنت زیادہ تر ان لوگوں کے لیے تھی جو دہلی یا آگرہ سے گرمیاں گزارنے آتے تھے۔ ایک منٹ، تو یہ جو باغات اور آرٹ والی تصویر ہے یہ پوری کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اورنگزیب کے دور میں ایسا کیا بدلا کہ لوگوں میں ناراضگی بڑھنے لگی؟ دیکھیں، اورنگزیب ایک بہت مختلف حکمران تھے۔ ان کی ترجیحات سیاسی اور مذہبی تھیں۔ صحیح۔ ان کی دور میں سلطنت بہت پھیل چکی تھی اور اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کشمیر پر بھی ان کی پالیسیاں سخت ہو گئیں، غیر مسلموں پر ٹیکس بڑھائے گئے، انتظامیہ میں تبدیلیاں کی گئیں، جس سے مقامی لوگوں میں بے چینی پھیلی؟ جی، عوام اور مقامی اشرافیہ دونوں میں۔ وہ جنت والی رومانوی سوچ ختم ہو گئی اور کشمیر سلطنت کا بس ایک اور صوبہ بن کر رہ گیا جسے سختی سے کنٹرول کرنا ضروری تھا۔ تو مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور کشمیر میں ایک پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ بالکل، ایک پاور ویکیوم۔ تو ظاہر ہے کوئی تو اسے پر کرتا۔ یہاں افغانوں کی انٹری ہوتی ہے؟ بالکل، اورنگزیب کی وفات کے بعد سلطنت اندرونی بغاوتوں اور جانشینی کی جنگوں میں الجھ گئی، مرکز کمزور ہوا تو کشمیر جیسے دور دراز صوبوں پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اور اسی دوران نادر شاہ کا حملہ بھی ہوا جس نے مغلوں کی کمر ہی توڑ دی۔ اس کمزوری کو افغانستان کی ابھرتی ہوئی دررانی سلطنت نے بہت غور سے دیکھا۔ اور یہاں احمد شاہ ابدالی کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، 1753 تک دررانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی نے کمزور پڑتے مغلوں کو کشمیر سے مکمل طور پر نکال دیا۔ اور اس طرح کشمیر پر تقریباً 66 سالہ افغان دور کا آغاز ہوا۔ جی، اور یہ دور مغلوں کے ابتدائی دور سے بالکل مختلف تھا۔ مغلوں کے لیے کشمیر ایک سمر پیراڈائز تھا، افغانوں کے لیے یہ صرف ایک دور دراز صوبہ تھا جہاں سے ریونیو نچوڑنا تھا۔ تو ان کی پالیسیوں میں یہ فرق کیسے نظر آیا؟ نوٹس میں افغان دور کو بہت سخت بتایا گیا ہے۔ افغان دور کی جو تصویر ان نوٹ سے ابھرتی ہے وہ کافی تاریک ہے۔ انہوں نے بہت بھاری ٹیکس لگائے، فصلوں کا بڑا حصہ زبردستی لے جاتے تھے اور مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک اکثر ظالمانہ ہوتا تھا۔ ایک کشمیری کہاوت مشہور ہوئی کہ کاسا گدائی از تخت کابل بہتر است۔ کابل کے تخت سے تو بھیک مانگنے کا پیالہ بہتر ہے۔ جی، یہ اس دور کی سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی ایک ہی خطے کی قسمت دو مختلف بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں کیسے بدل گئی؟ ایک دور جو آرٹ اور خوبصورتی سے شروع ہوا، پھر اندرونی طور پر سخت ہوا اور آخرکار ایک انتہائی جابرانہ بیرونی حکومت پر ختم ہوا۔ یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ حکمرانوں کا نظریہ کسی علاقے کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ حکمرانوں کی میراث، چاہے وہ باغات بنائیں یا بھاری ٹیکس لگائیں، ان کے جانے کے بہت بعد تک کسی علاقے کی شناخت اور اجتماعی یادداشت کو کس طرح شکل دیتی ہے۔ 1819 سے 1947 تک کے ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ایک کہانی ہے کہ ایک سلطنت کیسے ختم ہوتی ہے اور ایک معاہدہ، ایک ٹریٹی کے ذریعے ایک نئی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور یہ ڈائنیسٹی تقریباً 100 سال تک قائم رہی۔ جی، 100 سال تک۔ چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ 1819 میں کشمیر پر افغانوں کی حکومت تھی اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عوام افغان حکومت سے بالکل تنگ آ چکے تھے۔ ٹیکس بہت زیادہ تھے، سختیاں تھیں۔ بالکل، اور اسی موقع کا فائدہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اٹھایا۔ انہوں نے کشمیر کو فتح کیا اور اسے اپنی سکھ سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ لیکن سکھ حکومت بھی وہاں زیادہ دیر نہیں چلی، صرف کوئی 27 سال ہے نا؟ ہاں، صرف 27 سال۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سکھ حکومت نے بھی مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہی بھاری ٹیکس، خاص طور پر زمین اور شال کی صنعت پر۔ اچھا۔ اور اسی دور میں انتظامی معاملات میں ڈوگرا سردار جیسے غلاب سنگھ بہت طاقتور ہو گئے۔ وہ سکھ دربار میں تھے لیکن اصل میں وہ اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ تو ایک طرح سے پس پردہ تیاری ہو رہی تھی۔ پھر پہلی اینگلو سکھ جنگ ہوئی، سکھوں کو شکست ہوئی اور لاہور ٹریٹی کے تحت کشمیر انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ جی،
تکنیکی طور پر وہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا، لیکن یہاں کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ دیتی ہے۔ ہاں، یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے سب سے حیران کن لگا۔ انگریزوں نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا۔ نہیں رکھا۔ انہوں نے 16 مارچ 1846 کو امرتسر ٹریٹی کے تحت کشمیر کو مہاراجہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا۔ فروخت؟ مطلب باقاعدہ بیچا؟ جی، باقاعدہ بیچا، 75 لاکھ نانک شاہی روپیوں میں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ انگریز اس پہاڑی علاقے کو براہ راست کنٹرول کرنے کے جھنجھٹ بھی نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اور گلاب سنگھ کی شکل میں انہیں ایک وفادار اتحادی مل رہا تھا۔ بالکل۔ تو اس ایک سودے سے جموں و کشمیر کی ڈوگرا ریاست وجود میں آ گئی۔ اور گلاب سنگھ نے جموں، کشمیر اور لداخ جیسے بالکل مختلف علاقوں کو ایک ریاست میں جوڑ دیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو چیلنج رہا ہوگا۔ بہت بڑا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مہاراجہ رنبیر سنگھ آئے۔ انہوں نے ایک بہت جدید کام کیا۔ کیا؟ انہوں نے رنبیر پینل کوڈ متعارف کرایا۔ یہ اس ریاست کا اپنا کرمنل کوڈ تھا جو برطانوی ہندوستان کے قوانین کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے سب کچھ روایتی طریقوں پر چلتا تھا۔ اچھا، تو ایک ماڈرن لیگل سسٹم کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، لیکن ان کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں برطانوی مداخلت بہت بڑھ گئی۔ شری نگر میں ایک برٹش ریزیڈنٹ مقرر کر دیا گیا جو ہر معاملے پر نظر رکھتا تھا۔ اور پھر اس ڈائنسٹی کے آخری حکمران آئے مہاراجہ ہری سنگھ۔ ان کا دور تو لگتا ہے کہ تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ بالکل۔ ایک طرف انہوں نے کچھ بہت اچھی سماجی اصلاحات کی، جیسے بیگار کا نظام ختم کیا۔ بیگار، یہ جبری مشقت تھی، ہے نا؟ فورسڈ لیبر۔ ہاں، فورسڈ لیبر۔ غریبوں کو بغیر پیسوں کے کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اسے ختم کیا، جو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ پھر نچلی ذات کے لوگوں کے لیے مندروں کے دروازے بھی کھولے۔ یہ تو بہت پروگریسو اقدامات لگتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے۔ لیکن دوسری طرف سیاسی بے چینی بھی تو انہی کے دور میں شروع ہوئی، شیخ عبداللہ اور ان کی تحریک۔ انہوں نے 1932 میں مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمیر میں ایک منظم پولیٹیکل اویکننگ کا آغاز تھا؟ بالکل، یہ ایک منظم آغاز تھا۔ یہ قدم اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں چلنے والی جو آزادی کی تحریکیں تھیں ان سے بہت متاثر تھا۔ اچھا۔ اس سے پہلے احتجاج تو تھے، لیکن مسلم کانفرنس نے اسے ایک پراپر پولیٹیکل پلیٹ فارم دیا۔ یہاں سے کشمیر کی سیاست نے ایک نیا رخ لیا۔ اور یہاں سے بات بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ جی، 1939 میں اسی پارٹی کا نام بدل کر نیشنل کانفرنس رکھ دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نظریاتی، آپ کہہ لیں، زلزلہ تھا۔ صحیح۔ دیکھیں، اس وقت جب ہندوستان میں سیاست مذہب کی بنیاد پر ہو رہی تھی، کشمیر میں ایک ایسی تحریک کا ابھرنا جو سیکولرزم کی بات کرے، جو سب کو جوڑنے کی بات کرے۔ بالکل، مسلمان، ہندو، سکھ، سب کو، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ان کا زور آٹوکریٹک رول سے آزادی پر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مہاراجہ کی جگہ تمام طبقوں کی نمائندگی ہو۔ تو مہاراجہ کی حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس تبدیلی کو آسانی سے تو قبول نہیں کیا ہوگا۔ بالکل نہیں، حکومت نے سخت مزاحمت کی۔ شیخ عبداللہ کو جیل میں ڈالا گیا، خاص طور پر 1946 کی کوئٹ کشمیر تحریک کے دوران۔ کوئٹ کشمیر۔ جی، جب انہوں نے کھل کر ڈوگرا راج کے خاتمے کا مطالبہ کیا تو ان پر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ ریاست میں پولیٹیکل فریڈمز بہت لمیٹڈ تھیں۔ اور اسی دوران دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 بھی چل رہی تھی۔ اس کا ریاست پر کیا اثر ہوا؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، کچھ کشمیریوں نے برطانوی فوج میں حصہ لیا، جی، لیکن جب وہ فوجی یورپ اور دوسرے محاذوں سے واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ نئے سیاسی خیالات بھی لے کر آئے۔ مطلب جمہوریت اور آزادی کے تصورات۔ بالکل، انہوں نے باہر کی دنیا دیکھی تھی اور وہ اپنے گھر میں وہی حقوق مانگ رہے تھے۔ اس نے ریاست کے اندر کی تحریک کو یوں سمجھے مزید توانائی بخشی۔ واہ، تو یہ تو ایک عجیب تضاد ہے کہ کشمیری باہر جا کر ایک عالمی جنگ میں جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں، جی، لیکن خود اپنے گھر میں ان کے بنیادی سیاسی حقوق بھی محدود ہیں۔ اور یہی تضاد اس دور کی کشمکش کا مرکز تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1947 سے پہلے کا کشمیر ایک تبدیلی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف شیخ عبداللہ کی قیادت میں تمام کشمیریوں کے حقوق کے لیے ایک تحریک، ایک سیکولر تحریک۔ جی، اور دوسری طرف ایک بادشاہت جو کسی بھی قسم کی تبدیلی کے خلاف تھی۔ یہی تو تضاد ہے،
ایک طرف اصلاحات ہو رہی تھیں، دوسری طرف عوام میں سیاسی حقوق کا شعور بڑھ رہا تھا۔ مہاراجا ہری سنگھ سے ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کشمیر کے لیے مکمل آزادی چاہتے تھے، نہ ہندوستان نہ پاکستان۔ لیکن ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا، ان پر پریشر بہت زیادہ تھا۔ جی بالکل، دباؤ اصل میں دونوں طرف سے تھا۔ دیکھیں، ان کی زیادہ تر رعایا مسلمان تھی، تو ان کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں۔ اور جغرافیائی طور پر بھی؟ جی، جغرافیائی طور پر بھی کشمیر پاکستان سے جڑا ہوا تھا۔ اسی صورتحال میں مہاراجا نے تھوڑا وقت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 12 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ سائن کیا۔ اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ یعنی سب کچھ ویسا ہی چلے گا جیسا تقسیم سے پہلے تھا؟ بالکل، تجارت، سفر، کمیونیکیشن سب کچھ ویسے ہی رہے گا۔ یہ ایک طرح سے حالات کو پاز کرنے کی کوشش تھی۔ تو یہ اگریمنٹ ایک طریقہ تھا مہاراجا کا وقت حاصل کرنے کا، لیکن کیا اس سے حالات کچھ بہتر ہوئے؟ نہیں، یہیں سے معاملات اور الجھ گئے۔ ہمارے ماخذ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس اگریمنٹ کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ اچھا۔ انہیں لگا کہ مہاراجا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں اور ان کا اصل ارادہ ہندوستان کے ساتھ جانے کا ہے۔ اور اسی عدم اعتماد نے آپ کہہ سکتی ہیں اگلے اور سب سے فیصلہ کن قدم کی بنیاد رکھی۔ اور وہ قدم تھا 22 اکتوبر 1947 کا حملہ۔ جی، حملہ، جب پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں مسلح قبائلی کشمیر میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ صرف ایک قبائلی حملہ تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ ذرائع کے مطابق اسے پاکستانی فوجی افسران کی پوری حمایت حاصل تھی۔ اس کا باقاعدہ ایک کوڈ نیم تھا، آپریشن گلمرگ۔ آپریشن گلمرگ، جی، اور مقصد بہت صاف تھا۔ سردیاں شروع ہونے سے پہلے شری نگر پر قبضہ کرنا، خاص طور پر ہوائی اڈے پر، تاکہ ہندوستان کے لیے اپنی فوج بھیجنا ناممکن ہو جائے۔ تو حملہ آور سری نگر کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ایسے میں مہاراجا کے پاس کیا آپشنز تھے؟ وہ 4 دن 22 اکتوبر سے 26 اکتوبر کیا چل رہا ہوگا ان کے ذہن میں؟ آزادی کا خواب تو ٹوٹ رہا تھا۔ وہ 4 دن انتہائی افراتفری کے تھے۔ ذرائع میں ایک واقعہ ہے جو اس وقت کی ڈیسپریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہندوستان سے وی پی مینن الحاق کی دستاویز لے کر جموں پہنچے تو مہاراجا شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ انہوں نے مینن سے کہا کہ اگر ہندوستان نے مدد نہ بھیجی تو وہ خود کو گولی مار لیں گے۔ اچھا، یعنی وہ اس حد تک بے بس ہو چکے تھے؟ جی، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ جو حملہ کشمیر کو پاکستان کے قریب لانے کے لیے کیا گیا، اسی نے مہاراجا کو ہندوستان سے مدد مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ لیکن ہندوستان کی بھی تو کوئی شرط ہوگی۔ ہندوستان کا موقف بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک آزاد ریاست کے اندرونی معاملے میں اپنی فوج نہیں بھیج سکتے۔ صحیح۔ اگر کشمیر کو ہندوستانی فوج کی مدد چاہیے تو اسے قانونی طور پر ہندوستان کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہ ایک شرط تھی۔ اور اسی دباؤ کے تحت 26 اکتوبر 1947 کو جی، مہاراجا ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کر دیے۔ تو لیگلی اسپیکنگ اس ایک دستخط کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر نے اپنے 3 سب سے اہم شعبے یعنی ڈیفنس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشنز وہ ہندوستان کے حوالے کر دیے۔ جی، باقی تمام اندرونی معاملات میں ریاست خود مختار رہے گی۔ لیکن اس ایک دستخط نے ہندوستان کو کشمیر میں اپنی فوج بھیجنے کا پورا قانونی حق دے دیا۔ اور پھر فورن ایکشن شروع ہو گیا۔ اگلے ہی دن 27 اکتوبر کو ہندوستانی فوج سری نگر کے ہوائی اڈے پر اترنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا اور پھر 1 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی جو 31 دسمبر 1948 کو رکی۔ اور اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا؟ جب جنگ رکی تو ریاست کا تقریباً 2/3 حصہ یعنی جموں، وادی کشمیر اور لداخ ہندوستان کے کنٹرول میں تھا۔ اور باقی 1/3؟ باقی 1/3 حصہ جسے آج آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کہتے ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول میں تھا، اور جو جنگ بندی لائن اس وقت کھینچی گئی وہی آج لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے جو ڈی فیکٹو بارڈر ہے۔ تو اگر ہم پوری تصویر دیکھیں، یہ کہانی آزادی کی خواہش سے شروع ہوئی، پھر اسٹینڈ سل اگریمنٹ کی ناکامی، ایک حملہ اور آخر میں ایک مجبوری کے تحت الحاق۔ یہ سب کچھ صرف چند مہینوں میں ہو گیا۔ بالکل،
اور اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ 1947-48 کے شدید دباؤ میں چند افراد کے چند دنوں میں لیے گئے فیصلوں نے انہوں نے ایک ایسا جغرافیائی اور سیاسی مسئلہ پیدا کیا جس کے اثرات آج 75 سال بعد بھی یہ پورا خطہ محسوس کر رہا ہے۔ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت، یعنی اس کے اسپیشل سٹیٹس اور آرٹیکل 370 کی تاریخ کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ جی، مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ کہ 1947 کے بعد جموں و کشمیر کی جو خود مختاری تھی اس کی آٹونومی کو قانونی طور پر کیسے بنایا گیا تھا۔ بالکل، اور سنبھالا گیا۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ 1947 میں الحاق کے بعد جموں و کشمیر ایک شاہی ریاست تھی جس کا بھارت کے ساتھ تعلق باقی ریاستوں جیسا نہیں تھا۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اس آپ کہہ لیں مختلف تعلق کو قانونی شکل 1950 میں ملی۔ اچھا، جب بھارتی آئین میں آرٹیکل 370 شامل کیا گیا، اور دیکھیں اس کے عنوان میں ہی ایک بہت بڑی بحث چھپی ہوئی تھی۔ اسے کہا گیا عارضی، عبوری اور خصوصی شق۔ ٹیمپرری، ٹرانزیشنل اینڈ اسپیشل پروویژن۔ بالکل، اب یہیں سے دو الگ الگ نظریے بن گئے۔ ایک طبقے نے کہا کہ عارضی کا مطلب ہے کہ یہ بس تب تک ہے جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، صحیح۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، یہ ایک مستقل ضمانت ہے جسے صرف کشمیریوں کی مرضی سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ عارضی لفظ شروع دن سے ہی ایک سیاسی کشمکش کا مرکز بن گیا۔ لیکن اس آرٹیکل کے تحت اختیارات تقسیم کیسے ہوئے تھے؟ ریاست کو کتنی آزادی ملی؟ دیکھیں، اس نے ریاست کو بہت وسیع اختیارات دیے۔ بھارت کی جو پارلیمنٹ تھی وہ صرف 3 شعبوں پر، یعنی دفاع، خارجہ امور اور مواصلات، ان پر ہی براہ راست قانون بنا سکتی تھی۔ صرف 3؟ جی، صرف 3۔ اس کے علاوہ کسی بھی بھارتی قانون کو اگر ریاست میں لاگو کرنا ہے تو پہلے ریاستی حکومت کی منظوری لازمی تھی۔ اچھا، انہیں اپنا آئین بنانے کی بھی اجازت تھی؟ اپنا جھنڈا؟ جی بالکل، اپنا آئین، اپنا الگ جھنڈا اور اپنے تمام اندرونی معاملات پر مکمل کنٹرول۔ یہ بھارت کے وفاقی ڈھانچے میں ایک بالکل ہی منفرد انتظام تھا۔ تو یہ تو ابتدائی ڈھانچہ تھا، لیکن کہانی یہاں رکی نہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف 4 سال بعد 1954 میں ایک بڑا موڑ آیا۔ ایک پریزیڈنشل آرڈر یعنی صدارتی حکم نامہ جاری ہوا۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ 1954 کا جو صدارتی حکم نامہ تھا وہ دراصل ریاست کو بھارت کے ساتھ مزید آپ کہہ لیں انٹیگریٹ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اچھا، اس حکم کے ذریعے بھارتی آئین کی کئی شقوں اور قانونوں کو ریاست تک توسیع دی گئی، لیکن اسی حکم نامے میں ایک ایسی چیز شامل کی گئی جس نے ریاست کی خود مختاری کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا آرٹیکل 35A۔ یہ آرٹیکل بھارتی آئین میں کہیں اور ہے ہی نہیں، اسے صرف اور صرف جموں اینڈ کشمیر کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک منٹ، یہ 35A والی بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ریاست خود یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اس کا مستقل باشندہ یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کون ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ اس آرٹیکل نے ریاستی اسمبلی کو یہ پورا اختیار دے دیا کہ وہ مستقل باشندوں کی تعریف کرے اور پھر انہیں کچھ خاص حقوق دے۔ کیسے حقوق؟ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اثرات یہ ہوئے کہ صرف مستقل باشندے ہی ریاست میں غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی خرید سکتے تھے۔ اچھا، وہی سرکاری نوکریاں حاصل کر سکتے تھے اور ریاستی اسکالرشپ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کا مقصد ریاست کی جو منفرد شناخت تھی اس کو محفوظ رکھنا تھا۔ تو یہ تو ایک طرح کا تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف آپ ریاست کو بھارت کا اٹوٹ انگ بھی کہہ رہے ہیں، جیسا کہ بعد میں جموں کشمیر کے اپنے آئین میں بھی لکھا گیا، اور دوسری طرف اس کے شہریوں کے حقوق باقی بھارتی شہریوں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ قانونی طور پر اتنے عرصے تک چلا کیسے؟ یہی تو اس پورے نظام کی پیچیدگی تھی۔ یہ ایسیمیٹرکل فیڈرلزم کی ایک بہترین مثال تھی جہاں ایک یونٹ کو باقیوں سے زیادہ خود مختاری ملتی ہے۔ یہ ایک بہت نازک قانونی توازن تھا جو دہائیوں تک قائم رہا، صحیح، جس میں خود مختاری دونوں کی لہریں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1950 سے لے کر 2019 تک جموں اور کشمیر کا پورا قانونی ڈھانچہ آرٹیکل 370 اور 35A کے گردی گھومتا رہا۔ جی بالکل،
ایک ایسا ڈھانچہ جو اسے بے وقت بھارت کا حصہ بھی بناتا تھا اور اسے ایک بالکل منفرد شناخت بھی دیتا تھا۔ اور یہ پورا قانونی ڈھانچہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آئین جیسی بنیادی دستاویز میں عارضی جیسا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ اس کی تشریح کیسے بدل سکتی ہے؟ کیا عارضی کی کوئی مدت ہوتی ہے یا یہ لفظ سیاسی حالات کے ساتھ اپنا مطلب بدلتا رہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ آج ہم کشمیر کی 50 اور 60 کی دہائی کی سیاست پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ دور۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، پاور اینڈ پیراڈاکس ان مڈ سینچری کشمیر۔ تو چلے اس معاملے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس دور کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی وقت کے فیصلوں نے کشمیر کے مستقبل پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اور یہ صرف لیڈروں کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اختیار، خود مختاری اور لوگوں کی خواہشات کی بھی کہانی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے شیخ عبداللہ سے۔ وہ 1948 میں کشمیر کے پرائم منسٹر بنے۔ جی۔ اور پھر 1952 میں آتا ہے وہ مشہور دہلی ایگریمنٹ، جو شیخ صاحب اور انڈین پرائم منسٹر نہرو کے درمیان سائن ہوا تھا۔ ہاں، اور اس ایگریمنٹ کے ذریعے کچھ اختیارات جیسے بنیادی حقوق وہ مرکز کو دیے گئے، لیکن ساتھ ہی کشمیر کی آٹونومی بھی برقرار رکھی گئی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیسا توازن؟ ایک طرف انڈیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا اور دوسری طرف کشمیر کی اپنی ایک الگ شناخت کو بھی محفوظ رکھنا۔ لیکن یہیں سے معاملہ دلچسپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایگریمنٹ کے صرف ایک سال بعد 1953 میں نہرو نے شیخ عبداللہ کو برطرف کر دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اور یہی اس دور کا سب سے بڑا پیراڈاکس یعنی تضاد ہے کہ جو ایگریمنٹ مسائل حل کرنے کے لیے تھا وہی ایک بڑے بحران کی وجہ بن گیا۔ بالکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کتنی نازک اور پیچیدہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی ایگریمنٹ کی وجہ سے کچھ بے چینی پھیل گئی تھی۔ اور شیخ عبداللہ کی غیر موجودگی میں پھر قیادت کس نے سنبھالی؟ پہلے مرزا افضل بیگ آئے اور پھر 1964 کے آس پاس بخشی غلام محمد نے قیادت سنبھالی۔ اچھا، تو 60 کی دہائی میں یہ تناؤ اور بھی بڑھ گیا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن کشمیری عوام میں اپنی حکومت اور اختیار کو لے کر جو بے اطمینانی تھی وہ بڑھتی ہی گئی۔ اور جب شیخ عبداللہ رہا ہوئے 1964 میں، تب بھی وہ کشمیر کے سب سے مقبول لیڈر تھے۔ اتنے سال جیل میں رہنے کے باوجود؟ جی، جیل میں رہنے کے باوجود ان کی مقبولیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کا ان سے ایک بہت گہرا تعلق تھا۔ اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید عوام اور حکمرانوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالے ہم نے دیکھا کہ کیسے شیخ عبداللہ کا عروج ہوا، پھر دہلی ایگریمنٹ کا تضاد سامنے آیا، پھر بخشی غلام محمد کا دور آیا، اور آخر میں 60 کی دہائی میں وہ بڑھتی ہوئی بے چینی جس نے حالات کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ دیکھیں، یہ 20 سال کشمیر کی سیاست کے لیے ایک بنیاد تھے، ایک فاؤنڈیشن۔ صحیح۔ اس وقت جو فیصلے کیے گئے ان کے اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ تو یہ دور ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کے مراکز اور عوام کی خواہشات کے درمیان توازن قائم کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت مشکل، شاید سب سے مشکل کام یہی ہے۔ اور یہیں پر ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب طاقت اور عوامی مرضی کے درمیان ایک مستقل کشمکش ہو تو کیا واقعی کوئی پائیدار حل ممکن بھی ہے؟ کشمیر کے مسئلے پر کچھ تاریخی ذرائع کو دیکھیں گے جی، اور خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے پہلے جنگ بندی لائن یا سیز فائر لائن کہتے تھے، وہ لائن آف کنٹرول یعنی LOC آخر بنی کیسے؟ اور یہ صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ جی، اور یہ کہانی سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ اس ایک تبدیلی نے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر عالمی سیاست کا پورا زاویہ ہی بدل دیا۔ اچھا؟ جی، اسی نے طے کیا کہ اس مسئلے پر کون بات کرے گا اور کون نہیں۔ تو پھر یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ ذرائع کے مطابق اس کی ایک اہم کڑی 1965 کی جنگ ہے۔ صحیح۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا، جس کے جواب میں پھر بھارت نے بھی کارروائی کی۔ اور جب سپٹمبر 1965 میں یہ جنگ رکی تو اس میں اقوام متحدہ یعنی UN کا بڑا کردار تھا۔ بالکل، UN سیکورٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی، جنگ بندی ہوئی اور دونوں فوجیں اپنی پرانی پوزیشنز پر واپس چلی گئیں۔
تو اس وقت اقوام متحدہ کا کردار کیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک آبزرور تھے یا ان کے پاس کوئی اصل اختیار بھی تھا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس وقت یو این صرف ایک آبزرور نہیں تھا، بلکہ ایک فعال ثالث، ایک میڈیٹر تھا۔ اچھا، سیز فائر لائن کی نگرانی کرنا اور وہاں امن قائم رکھنا ایک بین الاقوامی ذمہ داری سمجھی جا رہی تھی۔ یعنی مسئلہ عالمی سطح پر دیکھا جا رہا تھا۔ جی بالکل۔ اور پھر 1971 کی جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ حالانکہ وہ جنگ بنیادی طور پر مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش کے مسئلے پر تھی، لیکن اس کا اثر کشمیر پر بہت گہرا پڑا نا؟ بہت گہرا۔ اور اس جنگ کے بعد جب جولائی 1972 میں شملہ میں معاہدہ ہوا تو وہ اس کہانی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو اس شملہ معاہدے میں ایسی کیا خاص بات تھی، خاص طور پر اس لائن کے حوالے سے؟ اس معاہدے نے دو بنیادی اصول طے کیے۔ اچھا، پہلا یہ کہ آئندہ تمام مسائل بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ بات چیت سے حل کیے جائیں گے۔ یعنی اب کوئی تیسرا فریق جیسے اقوام متحدہ بیچ میں نہیں آئے گا؟ بالکل۔ اور دوسرا، اسی معاہدے کے تحت سیز فائر لائن کا نام باقاعدہ طور پر لائن آف کنٹرول رکھ دیا گیا۔ تو یہ صرف لکیر پر ایک نیا نام لگانے کی بات نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ جڑے سارے اصول ہی بدل دیے گئے تھے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جو لائن پہلے یو این کی نگرانی میں تھی وہ اب صرف دو ملکوں کے درمیان ایک معاملہ بن کر رہ گئی۔ اور اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ملک اس لائن کا احترام کریں گے۔ جی، عہد کیا گیا کہ وہ اسے یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کشمیر کے مسئلے کو عالمی سٹیج سے ہٹا کر ایک طرح سے دو طرفہ بنا دیا گیا۔ بالکل، یہی ہوا۔ تو اگر ہم ان ذرائع کا خلاصہ کریں تو اصل کہانی نام کی تبدیلی کی نہیں ہے، نہیں، بلکہ کردار کی تبدیلی ہے۔ 1965 میں اقوام متحدہ ایک ریفری کی طرح میدان میں تھا، لیکن 1972 کے شملہ معاہدے نے اس ریفری کو میدان سے باہر بھیج دیا اور کہا کہ اب سے کھلاڑی خود ہی اپنے جھگڑے نمٹائیں گے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے، اور یہیں پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ شملہ معاہدے نے تھرڈ پارٹی میڈیشن یعنی کسی تیسرے فریق کی تالسی کا راستہ بند کر دیا اور دو طرفہ بات چیت پر زور دیا۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1972 سے لے کر آج تک اس اصول پر کتنا عمل ہوا ہے اور اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں کشمیر کی ہسٹری کے ایک بہت ہی طوفانی دور میں لے کر جاتے ہیں۔ جی۔ 1970 کی دہائی سے لے کر 2000 کے شروع تک ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک صورتحال جو 1975 میں تقریباً حل ہو چکی تھی، وہ 1990 کی دہائی تک ایک بڑی مسلح تحریک میں کیسے بدل گئی۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی ایک بڑے پولیٹیکل سمجھوتے سے شروع ہوتی ہے، 1975 کا اندرا شیخ اکارڈ۔ اچھا۔ یہ ایک گرینڈ باگین جیسی چیز تھی جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر کشمیر میں علیحدگی پسندی کی سیاست کو تقریباً ختمی کر دیا تھا۔ چلیں پھر کہانی یہیں سے شروع کرتے ہیں، 1975 کے اس مشہور اکارڈ سے۔ بظاہر تو اس وقت سب ٹھیک ہو گیا تھا، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سمجھوتا تھا۔ شیخ عبداللہ جنہوں نے کئی دہائیوں تک استصواب رائے یعنی پلیبیسائٹ کا مطالبہ کیا تھا، جی وہ اس اکارڈ میں کشمیر کو ہندوستان کا ایک حصہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ بدلے میں مرکزی گورنمنٹ نے انہیں چیف منسٹر کا عہدہ واپس دیا اور آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس تھی اسے برقرار رکھنے کا وعدہ کیا۔ یعنی اس اکارڈ نے ایک طرح سے علیحدگی پسند سیاست کو وقتی طور پر بے اثر کر دیا تھا۔ بالکل۔ جو لیڈرز پہلے آزادی کی بات کرتے تھے وہ اب انتخابی سیاست میں مطلب الیکشن پالیٹکس میں واپس آ رہے تھے۔ اور شیخ عبداللہ کے بعد 1982 میں ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے بھی الیکشنز جیتے۔ جی، اس سے کچھ سالوں تک پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھا 1987 کا الیکشن۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اچھا، تو ان انتخابات میں ایسا کیا ہوا تھا جس کا اتنا گہرا اثر ہوا؟ ان انتخابات پر بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ کشمیر میں بہت سے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کا جو جمہوری عمل تھا یعنی الیکشن کا پورا سسٹم، اس پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ مطلب یہ صرف ایک سیاسی اختلاف نہیں تھا؟ نہیں، اسے ایک دھوکے کے طور پر دیکھا گیا، اور اس سے جو مایوسی پھیلی اس نے پوری ایک نسل کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ تشدد کی راہ پر ڈال دیا۔ تو یہ وہ چنگاری تھی جس سے آگ بھڑکی۔
اسی کے بعد 1989 تک وادی میں مسلح گروپ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جی، اور پھر تشدد کا ایک طویل دور شروع ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں عام ہو گئیں۔ اور ہزاروں لوگ، خاص طور پر کشمیری پنڈتوں کی ایک بڑی تعداد کو وادی چھوڑ کر جانا پڑا۔ بالکل، اور یہاں دو بڑی تنظیمیں ابھر کر سامنے آئیں۔ ایک طرف JKLF تھی، جو ایک سیکولر اور قوم پرست نظریے کے تحت مکمل آزادی چاہتی تھی، اور دوسری طرف حزب المجاہدین تھی، اچھا، جس کا جھکاؤ زیادہ مذہبی تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی حامی تھی۔ ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ گروپس کو پاکستان کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ یہاں ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ ایک طرف وادی میں اتنا تشدد تھا اور دوسری طرف 1990 کی دہائی کے آخر میں انڈیا اور پاکستان کے لیڈرز امن کی بات بھی کر رہے تھے۔ جی، جیسے 1999 کا لاہور ڈیکلیریشن۔ بالکل، یہ اس دور کا ایک بڑا تضاد تھا، ہے نا؟ جی، امن کی کوششیں بھی چل رہی تھیں، جیسے لاہور ڈیکلیریشن یا 2001 میں آگرہ میں ہونے والی بات چیت، لیکن ان کوششوں کے باوجود حالات بہت غیر مستحکم تھے۔ اور اسی غیر یقینی صورتحال کا نتیجہ شاید 1999 کی کارگل جنگ تھی۔ ایک طرف لاہور میں امن کا اعلان ہو رہا ہے اور کچھ ہی مہینوں بعد کارگل میں باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ صحیح، ذرائع کے مطابق کارگل ایک بڑا ملٹری کانفلکٹ تھا، جو اس وقت شروع ہوا جب پاکستانی فوجیوں نے لداخ کے کارگل سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر اونچی چوٹیوں پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ امن کی کوششوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ظاہر ہے۔ بہت بڑا۔ جواب میں ہندوستان نے مئی 1999 میں آپریشن وجے شروع کیا۔ اور یہ ایک بہت مشکل جنگ تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انڈین آرمی نے سخت لڑائی کے بعد 13 جون کو تولولنگ اور 4 جولائی کو ٹائیگر ہل جیسی اہم چوٹیاں واپس حاصل کیں۔ جی، اور آخرکار 26 جولائی 1999 کو جنگ ختم ہوئی۔ کارگل جنگ نے یہ بات صاف کر دی کہ امن کی تمام باتوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ اب بھی بہت حساس اور خطرناک مرحلے میں تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کہانی کیسے ایک سیاسی معاہدے سے شروع ہوئی، پھر ایک متنازع الیکشن کی وجہ سے عوام کا اعتماد ٹوٹا، جس سے مسلح بغاوت نے جنم لیا، اور پھر 90s کی دہائی میں جنگ اور امن کی کوششیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ 2000 کے دہائی میں حکومتیں کافی آتی جاتی رہیں۔ ہاں، ایک طرح کی انسٹیبلٹی تھی۔ جیسے 1996 میں فاروق عبداللہ واپس آئے، اور پھر 2002 میں نیشنل کانفرنس یعنی NC اور کانگریس نے مل کر حکومت بنائی۔ ایک کولیشن گورنمنٹ۔ بالکل۔ اور پھر چند سال بعد 2008 میں کانگریس نے PDP کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مطلب پولیٹیکل پارٹنرز بدلتے رہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتحاد صرف لیڈروں کی مرضی سے نہیں بن رہے تھے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک گہری علاقائی تقسیم تھی، یعنی جموں اور کشمیر ویلی کی تقسیم۔ صحیح۔ ووٹرز اکثر اپنے علاقے اور مذہب کی بنیاد پر ووٹ دیتے تھے، جیسے مسلم اکثریتی کشمیر ویلی میں NC اور PDP زیادہ سٹرونگ تھیں، اور دوسری طرف ہندو اکثریتی جموں میں؟ وہاں کانگریس اور بعد میں خاص طور پر BJP کا زیادہ اثر تھا، تو پورے خطے کی نمائندگی کے لیے ان پارٹیوں کو اتحاد کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی سیاسی مجبوری تھی۔ جی۔ لیکن پھر 2014 میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ آپ PDP اور BJP کے اتحاد کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، جب BJP نے پہلی بار محبوبہ مفتی کی PDP کے ساتھ مل کر حکومت بنائی۔ یہ تو نظریاتی طور پر بالکل دو الگ دنیاؤں کا ملنا تھا۔ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اتحاد اس بات کی علامت تھا کہ کشمیر کی پالیٹکس کتنی بدل گئی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، BJP کو جموں میں زبردست سپورٹ حاصل تھی اور PDP وادی کی سب سے بڑی پارٹی تھی۔ تو حکومت بنانے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ بالکل، یہ ایک سمجھوتا تھا، ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ، لیکن یہ زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ تو سیاست کی تصویر تو کافی ٹوٹی ہوئی اور غیر مستحکم لگتی ہے۔ جی، کافی فریگمنٹڈ۔ لیکن یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب سیاست سے ہٹ کر کلچر پر بات کرتے ہیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ وہاں تقسیم نہیں بلکہ ملاپ نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس خطے کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ وادی کی صوفی روایات پر بہت زور دیتے ہیں، جیسے شیخ نور الدین، جنہیں نند رشی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اور للدت کی تعلیمات۔ ان کے پیغامات میں اسلامی اور مقامی ہندو فلسفے دونوں کا گہرا اثر ملتا ہے۔ مطلب وہ کسی ایک مذہب کی نہیں بلکہ انسانیت کی بات کرتے تھے۔ بالکل، اور اسی لیے
چرائر شریف جیسی درگاہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے اہم ہے۔ اور یہ ملاپ صرف صوفی روایات تک نہیں ہے، ذرائع میں کشمیری پنڈتوں کے پرانے مندروں کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، جیسے امرناتھ اور کھیر بھوانی مندر، یہ جگہیں آج بھی اس خطے کی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اور پھر وہاں کی دستکاری، پشمینہ شال، پیپر ماشی، یہ چیزیں تو کشمیر کی پہچان ہے۔ اور اسے اگر ہم بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہاں کے جغرافیہ نے اس کلچر کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پہاڑوں نے؟ جی، ایک طرف ہمالیہ اور پیر پنجال کے اونچے پہاڑوں نے ایک منفرد کلچر کو محفوظ رکھا، اور دوسری طرف انہی پہاڑوں کے دروں سے نئے خیالات اور لوگ بھی آئے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ جی، گجر اور بکروال قبائل کا ذکر ہے۔ یہ لوگ آج بھی موسم کے ساتھ پیر پنجال کے پہاڑوں میں نقل و مکانی کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا طرز زندگی شہروں کی پالیٹکس سے بالکل الگ، صدیوں پرانی روایت پر چلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں سیاسی سرحدیں اور اتحاد مسلسل بدلتے رہے، وہیں ثقافت کی جڑیں ان پہاڑوں اور وادیوں میں بہت گہری ہیں۔ بالکل۔ تو ان ذرائع سے ہمیں کشمیر کی دو الگ کہانیاں ملتی ہیں، ایک سیاست کی کہانی جو کافی غیر یقینی ہے، اور دوسری ثقافت اور ہیریٹیج کی جو بہت لچکدار لگتی ہے۔ جی۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کیا؟ جب کسی جگہ کی سیاست اتنی بدل رہی ہو تو وہاں کا قدیم وراثت اور ثقافت اپنی پہچان کو زندہ کیسے رکھتے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔ بات کریں گے جموں کشمیر کی، اور 2019 میں جو بڑی آئینی تبدیلیاں ہوئیں ان کی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک قانون کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ 70 سال پرانے ایک نظام کو ختم کرنے کا معاملہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر 70 سال سے قائم ایک آئینی وعدے کو قانونی طور پر، وہ بھی راتوں رات، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آئیے اس پورے عمل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 2019 سے پہلے والا نظام تھا کیسا؟ یہ آرٹیکل 370 کیا چیز تھی جس کا اتنا ذکر ہوتا ہے؟ دیکھیے، آرٹیکل 370 جو تھا وہ انڈین آئین میں ایک ٹیمپرری شک تھی، مطلب عارضی، لیکن اس نے 70 سال سے زیادہ عرصے تک جموں کشمیر کو ایک بہت ہی خاص درجہ دیا ہوا تھا۔ خاص درجہ یعنی یہ کہ مرکزی حکومت کے قوانین وہاں پوری طرح لاگو نہیں ہوتے تھے، صرف دفاع، خارجہ امور اور مواصلات جیسے معاملات مرکز کے پاس تھے، باقی سب پر ریاست کا اپنا کنٹرول تھا۔ اچھا، تو یہ تو پھر ایک طرح سے ریاست کے اندر ریاست والا معاملہ ہو گیا۔ جی بالکل، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2019 تک ان کا اپنا آئین تھا، اپنا جھنڈا تھا۔ جی، اپنا آئین، اپنا جھنڈا، سب کچھ تھا، اور اسی سے جڑا تھا آرٹیکل 35A۔ ہاں، آرٹیکل 35A، اس کا کیا کردار تھا؟ یہ بھی بہت اہم لگتا ہے۔ جی، وہ بھی بہت اہم تھا۔ وہ آرٹیکل 370 سے ہی نکلا تھا اور ریاست کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنے مستقل شہریوں کی تعریف خود کرے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جموں کشمیر سے باہر کا کوئی بھی شخص وہاں زمین نہیں خرید سکتا تھا اور نہ ہی سرکاری نوکری حاصل کر سکتا تھا۔ اس پر ہمیشہ سے بہت تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن مقصد ریاست کی اپنی آبادی اور ثقافت کو محفوظ رکھنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نظام تھا جو 70 سال سے قائم تھا۔ پھر اگست 2019 میں ایسا کیا ہوا کہ یہ پوری عمارت ایک ہی دن میں گرا دی گئی؟ 5 اگست 2019 کو حکومت نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے اس حکم نامے سے آرٹیکل 370 کے زیادہ تر حصوں کو غیر فعال کر دیا گیا، اور اس کے فوراً بعد پارلیمنٹ نے جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 پاس کیا۔ یہی وہ قانون تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک منٹ، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ قانونی نکتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے خاص قانونی راستے کی ضرورت تھی، یہ آئین ساز اسمبلی والا معاملہ، یہ کیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح نکتہ پکڑا ہے، یہی اس پورے عمل کی قانونی بنیاد تھی۔ آئین کے مطابق آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے لیے جموں کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کی منظوری ضروری تھی۔ لیکن وہ اسمبلی تو 1957 میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ جی بالکل، تو حکومت نے یہ دلیل دی کہ اس اسمبلی کی جانشین ریاستی اسمبلی ہے، اور چونکہ اس وقت ریاست میں صدر راج یعنی پریزیڈنٹس رول نافذ تھا، تو ریاستی اسمبلی کے تمام اختیارات پارلیمنٹ کے پاس تھے۔ اوہ! تو اسی ایک تشریح نے مرکز کو یہ اختیار دیا کہ وہ خود ہی اس تبدیلی کی منظوری دے دے۔ اچھا، تو اصل کھیل یہاں تھا۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ آئین کی ایک بہت ہی خاص تشریح کا استعمال تھا۔
تو اس نئے ایکٹ یعنی ری آرگنائزیشن ایکٹ نے زمین پہ کیا بدلا؟ اس ایکٹ نے 2 بڑی تبدیلیاں کی۔ پہلی، اس نے جموں و کشمیر کی ریاست کا درجہ ہی ختم کر دیا۔ ریاست کا درجہ ختم کر دیا؟ مطلب اب وہ ریاست نہیں رہی؟ جی نہیں، اور دوسری تبدیلی یہ تھی کہ اسے 2 الگ الگ یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک جموں و کشمیر جس کی اپنی اسمبلی ہوگی، اور دوسرا لداخ جس کی کوئی اسمبلی نہیں ہوگی، وہ سیدھا مرکز کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پوری ریاست جس کی اپنی ایک تاریخ تھی اسے ختم کر کے مرکزی حکومت کے ماتحت 2 علاقے بنا دیے گئے؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا انتظامی قدم تھا۔ 31 اکتوبر 2019 سے جموں و کشمیر کا خصوصی درجہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب انڈیا کے تمام قوانین وہاں براہ راست لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی شہریت، بنیادی حقوق اور زمین کی ملکیت کے قوانین بھی؟ جی، سب سے اہم وہی ہے۔ اب کوئی بھی انڈین شہری وہاں جائیداد خرید سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد علاقے کو باقی ملک کے ساتھ مکمل طور پر جوڑنا اور وہاں ترقی لانا ہے۔ تو اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو اصل نقطہ یہ ہے کہ آئین میں ایک عارضی لفظ کی بنیاد پر 70 سال تک ایک منفرد نظام چلا اور پھر اسی آئین کی ایک اور تشریح استعمال کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ جی، مقصد مکمل انضمام تھا، لیکن جیسا کہ ہمارے ذرائع میں ناقدین کا ذکر ہے، ان تبدیلیوں نے بہت سے سوالات بھی کھڑے کیے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر علاقے کی آبادی اور شناخت پر ممکنہ اثرات کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ ذرائع ہمیں قانونی تبدیلیوں کے بارے میں تو بتاتے ہیں، لیکن اس سے یہ سوچ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی قانونی ڈھانچہ جو 70 سال سے زیادہ عرصے سے کسی جگہ کی شناخت کا حصہ ہو، اسے راتوں رات بدل دیا جائے تو کسی جگہ کے معاشرے، معیشت اور لوگوں کی پہچان پر اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ 2019 میں جموں و کشمیر میں جو ہوا وہ صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ سمجھیں یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ بالکل، اور دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی معمولی انتظامی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں غیر معمولی قانونی اقدام تھا۔ غیر معمولی کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس کا مقصد جموں و کشمیر کے پورے سیاسی اور حکومتی ڈھانچے کو جڑ سے بدلنا تھا۔ اس کی مثال ہمیں پہلے نہیں ملتی۔ تو آئیے سیدھا اگست 2019 میں چلتے ہیں۔ صدر راج یعنی پریزیڈنٹس رول نافذ کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن اس کی کوئی بنیاد تو ہوگی؟ جی بالکل، یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ 2018 میں ہی وہاں کی ریاستی حکومت گر چکی تھی اور کوئی نئی حکومت بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ صحیح۔ تو مرکز کو براہ راست کنٹرول سنبھالنے کا قانونی راستہ مل گیا۔ اور اسی دوران وہاں کے جو بڑے سیاسی رہنما تھے ان کا کیا ہوا؟ ان سب کو، مطلب فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، جو بھی بڑے نام تھے، ان سب کو نظر بند کر دیا گیا۔ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئے، کرفیو لگا اور انٹرنیٹ اور فون لائن سمیت ایک مکمل کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو انتظامی تبدیلی تھی جو جموں و کشمیر کے اندر ہوئی، لیکن اس تنظیم نو کا اثر صرف یہیں تک تو نہیں رہا، ہے نا؟ لداخ کی کہانی بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً، یہ ایک بہت بڑی جغرافیائی تبدیلی بھی تھی۔ لداخ کو انتظامی طور پر جموں کشمیر سے الگ کر دیا گیا اور اسے ایک علیحدہ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا۔ جی بالکل۔ فرق یہ تھا کہ جموں و کشمیر کی طرح لداخ کو اپنی اسمبلی نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کنٹرول براہ راست مرکزی حکومت کے پاس چلا گیا۔ اچھا، تو جب جموں کشمیر بھی یونین ٹیریٹری بن گیا اور وہاں کوئی منتخب اسمبلی بھی نہیں تھی تو حکومت چلانے کا نظام کیا تھا؟ اس خلا کو پر کرنے کے لیے لیوٹیننٹ گورنر یعنی LG کا عہدہ بنایا گیا، جو مرکز کی طرف سے مقرر کردہ سربراہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ پہلے LG گریڈیش چندر مرمو بنے اور اگست 2020 سے منوج سنہا یہ ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ تو جب تک نئے انتخابات نہیں ہوتے LG اور ان کے مشیر ہی حکومت چلا رہے ہیں؟ جی، تمام حکومتی فیصلے وہی کر رہے ہیں۔ یہیں سے بات انتخابات کی طرف آتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ الیکشن کروانے سے پہلے ایک بہت اہم مرحلہ تھا، ڈی لمیٹیشن کا۔ یہ کیا عمل تھا اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈی لمیٹیشن کا سادہ مطلب ہے انتخابی حلقوں کی حدود کو اثر نو ترتیب دینا، یعنی ری ایڈجسٹ کرنا۔ جی، تاکہ آبادی کی تقسیم متوازن رہے
اور یہ 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس عمل کے نتیجے میں اسمبلی کی کل سیٹیں 107 سے بڑھا کر 114 کر دی گئی۔ اور یہیں پر سب سے دلچسپ تبدیلی نظر آتی ہے سیٹوں کی تقسیم میں۔ جی، اور یہ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے۔ مئی 2022 کے ڈیلیمیٹیشن آرڈر کے مطابق ان 114 میں سے 90 سیٹوں پر براہ راست الیکشن ہوں گے۔ اچھا۔ ان 90 میں سے 43 سیٹیں جموں ڈویژن کو اور 47 سیٹیں کشمیر ڈویژن کو دی گئیں۔ اور باقی 24 سیٹوں کا کیا ہوا؟ وہ 24 سیٹیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے خالی رکھی گئی ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس علاقے پر ہندوستان کے دعوے کو ظاہر کرنے والا ایک علامتی قدم ہے۔ واہ، تو یہ صرف چند سیٹوں کا اضافہ نہیں تھا بلکہ طاقت کے توازن میں ایک واضح تبدیلی تھی۔ پہلے جموں کی 87 میں سے 37 سیٹیں تھیں اور اب 90 میں سے 43 ہیں۔ یہ تو بہت بڑا شفٹ ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ ڈیلیمیٹیشن اتنی اہم تھی۔ جموں کا سیاسی وزن بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی حکومت سازی میں اس علاقے کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جائے گا، ہے نا؟ جی، یہ تو خطے کی روایتی سیاسی حرکیات کو بدل سکتا ہے۔ یقیناً۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں، جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم ہو کر یونین ٹیریٹری بنا، لداخ الگ ہو گیا، حکومت براہ راست LG کے ذریعے مرکز کے کنٹرول میں آ گئی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں جموں کشمیر کے 2024 اسمبلی الیکشن کے نتائج پر۔ جی، اور یہ الیکشنز بہت اہم تھے۔ بہت اہم، کیونکہ جموں کشمیر کی یونین ٹیریٹری بننے کے بعد یہ پہلے اسمبلی الیکشن تھے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان نتائج کا مطلب خطے کی سیاست کے لیے کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے کس چیز نے آپ کی توجہ حاصل کی؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور شاید سب سے حیران کن بات تھی ووٹر ٹرن آؤٹ۔ اچھا، جی، پچھلے کئی الیکشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ لوگ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ جی، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اب بات کرتے ہیں اصل نتائج کی۔ جیتا کون؟ دیکھیں، واضح اکثریت ملی ہے، یعنی NC اور کانگریس کے اتحاد کو۔ اچھا، اکثریت کے لیے تو 90 میں سے 46 سیٹیں چاہیے تھیں۔ جی، اور نیشنل کانگریس نے اکیلے ہی 42 سیٹیں جیتیں۔ واو، 42! اور کانگریس کو ملے 6 سیٹیں، تو کل ملا کر ہو گئی 48۔ PDP جو 2014 میں 28 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی تھی، 28 سیٹیں؟ جی، وہ اس بار صرف 3 سیٹیں جیت سکی۔ صرف 3؟ جی، یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بہت بڑی۔ اچھا، اور BJP کی کارکردگی کیسی رہی؟ BJP نے بھی اپنی سیٹوں کی تعداد بڑھائی ہے۔ 2014 میں ان کی 25 سیٹیں تھیں جو اب 29 ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے کامیابی ہے۔ ایک طرح سے ہاں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ تمام 29 سیٹیں سب کی سب جموں ڈویژن سے جیتی گئی ہیں۔ اچھا، کشمیر والے سے ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں۔ تو یہ تو مطلب ایک صاف لکیر کھینچ رہا ہے جموں اور کشمیر کے بیچ۔ بالکل، یہ نتیجے ایک واضح سیاسی تقسیم دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف کشمیر میں NCR کانگریس اتحاد کی طاقت ہے، اور دوسری طرف جموں میں BJP کا اثر۔ جی اور اس نئی حکومت کی لیڈر تو ایک جانا پہچانا چہرہ ہے، عمر عبداللہ۔ جی، وہ 2 حلقوں بڈگام اور گاندربل دونوں سے جیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر 2024 سے عمر عبداللہ کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت ہوگی، اور BJP اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان انتخابات نے جموں اور کشمیر کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے، اور شاید ایک زیادہ منقسم دور کا۔ یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ یہی کہ نئی اسمبلی میں ایک طرف واضح اکثریت والی حکومت ہے اور دوسری طرف ایک مضبوط اپوزیشن، جس کی پوری بنیاد ایک مخصوص علاقے میں ہے۔ بالکل۔ تو یہ دونوں فریق خطے کے جو بڑے مسائل ہیں ان پر مل کر کیسے کام کریں گے؟ صحیح کہا۔ تو آخر میں سوچنے کے لیے ایک بات یہ ہے کہ حکومت تو بن گئی ہے، لیکن بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ نیا پولیٹیکل سسٹم خاص طور پر اس گہری علاقائی تقسیم کے ساتھ خطے کے پرانے اور پیچیدہ مسائل کو حل کیسے کرے گا۔